بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدے تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف ایک جگہ باقی ہے، اس ایک جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے، دیمک تمام معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ کا نام ہے۔ سوال ہے، العزیز کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے، عزت والی کتاب۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے، 40 دن کی۔ بتائیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کس پیغمبر کی زوجہ تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے، بدھ کے روز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کیسے لوٹ کر آئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آنکھوں سے لگانے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے مرنے والی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ سوال ہے، سب سے پہلے مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس نے خرچ کیا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ قصوہ پر۔ سوال ہے، قرآن مجید میں وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟
جواب ہے پارہ نمبر 30 میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں۔ کس صحابی نے 800 من کا دروازہ اکھاڑ پھینکا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر میں جو در خیبر اکھاڑ کر پھینکا تھا اس کا وزن 800 من تھا۔ سوال ہے کس نبی کا نکاح 4 بہنوں سے ہوا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 نکاح اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے ہوئے جو یکے بعد دیگرے آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، کیونکہ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری کا نکاح، پھر تیسری اور پھر چوتھی بہن کا نکاح آپ سے ہوا، اور بعض روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کی شادی 2 سگی بہنوں سے بیک وقت ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ واللہ عالم۔ کون سا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا؟ غرقت کا درخت یہودیوں کا پتہ نہ دے گا۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے۔ ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ تعالی عنہ بن زرارہ کا انتقال ہوا۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النعلین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر عبداللہ بن قیمہ نے تلوار ماری اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں ٹوٹ کر دھنس گئی تھی اور دانت کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کی کڑیاں فرط محبت میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کس موقع پر باندھے؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ سوال ہے بتائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔
سوال ہے، بتائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ یمن کا قاضی مقرر کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ کن دو باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ سوال ہے، لونڈوں سے رغبت میں کس نبی کی قوم مبتلا تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لونڈوں سے رغبت، چوری ڈاکہ جیسی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ سوال ہے، موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔
سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو بالغ ہی پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کون سا جانور اگر مالدار لوگ پالیں تو اللہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداروں کو بکریاں جبکہ محتاج لوگوں کو مرغیاں رکھنے کا حکم دیا ہے، اور جب مالدار مرغیاں پالنے لگیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں کون سی آزمائش آتی ہے؟ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے، واللہ عالم۔ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، وہ اعضاء کون سے ہیں؟ جسم کے 2 اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تائے کا نام کیا تھا؟ حارث۔ سوال ہے اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ انجیر کو جنت کا پھل کیوں کہا گیا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھائی اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کے پھل گٹلی کے بغیر ہوں گے، پس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گنٹھیا کے لیے مفید ہے۔ سوال ہے اہل مکہ نے یزید کے بجائے کس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت الفردوس میں کل 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر سب سے پہلے کیا بویا؟ جواب ہے گندم اور جو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال ہے زبور کس زبان میں نازل ہوئی؟ جواب ہے اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام کتابیں عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی۔ غار ہرا کیوں مشہور ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی کون سی سورت اللہ تعالیٰ سے لڑتی رہتی ہے؟ قرآن پاک کی وہ واحد لاڈلی سورت جو اللہ پاک سے لڑتی ہے، لیکن کسی کے لیے یقیناً اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے، اور اس سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ سوال ہے کن دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ سوال ہے مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔